یہ خطہ ہمارا وطن، یہ ہماری ماں ہے. ہم اس ماں کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں. ماں کے پرامن دامن میں، گود میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بلند و بالا پہاڑ ہماری ماں کی چھاتی کی مثال رکھتی ہیں. ہم کہیں نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ماں کی چھاتی پر دشمن کا وار ہو جائے. نہ ہم جس قرآن کو مانتے ہیں اس کا یہ حکم ہے، فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد پپا مت کرو. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مہینہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے. اس میں سارے مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے، ولو الدین میں اختلاف صحیح. ان کا مسلسل فرمان ہے پھر آپ کی پاک فطرت اہل بیت اور اصحاب ذی وقار کا روش، طریقہ اور فرامین ہمیں یہ درس دیتے ہیں. المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان امن میں اور آسائش میں رہے، سالم رہے. سچ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ بعنوان ایک مسلمان یا مسلمان ایک عالم یا طالب علم کی حیثیت سے جمع ہو کے یہ باتیں نہیں. ہمیں جب میڈیا پہ آتے ہیں تو سنبھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ میری ایک بات سے کہیں سامنے والا دوسرا مسلمان، من سلم المسلم کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ کی لفظش سے دوسرے مسلمان امن میں رہے. جب ہماری زبان کنٹرول میں نہیں تو دوسرے مسلمان کو اذیت، آزار، تکلیف کبھی ہاتھ کے ذریعے سے. میرا عقیدہ مکہ مکرمہ ہے، جس کی وجہ سے بیت اللہ اور قرآن کا نزول حجاز کی سرزمین پہ ہوا. میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. مدینہ منورہ وہ ہمارا شہر جہاں پہ ہمارا عقیدہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہو گئے. میرا عقیدہ وہاں ہے. میں بعنوان ایک شیعہ مسلم نجف اشرف میں میرا عقیدہ ہے، میں حضرت علی کو اپنا مولا اور آقا مانتا ہوں، چنانچہ تمام مسلمان چوتھا خلیفہ سب مانتے ہیں. میرا عقیدہ ہے. یا خراسان میں شہر مشہد جہاں پہ مولا رضا جو فرزندان پیغمبر میں سے 8ویں امام سمجھتے ہیں، میرا عقیدہ ہے نہ میں مکے کا ہوں اس وقت، نہ میں مدینے کا ہوں، نہ نجف کا ہوں، نہ خراسان کا، میں گلگت بلتستان پاکستان کا ہوں. چنانچہ ہمارے یہ سادات اعظام تشریف رکھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد مکہ اور مدینے کے تھے، یہ بنی ہاشمی ہیں. لیکن آج نہ یہ مکے کے ہیں نہ مدینے کے ہیں، یہ اس وقت گلگت بلتستان اور پاکستان کے ہیں. ہم نے جس ملک سے اپنے زور بازو اور ڈنڈوں کے ذریعے سے آزاد کرا کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنا پر پاکستان کے ساتھ ہم نے بغیر شرط شروط کے الحاق کر دیا ہے، تو کیا ہم یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم پھر اس ملک کو چھوڑ دیں یا اس کے ساتھ بے وفائی کریں؟ ہرگز نہیں. ہم وفادار رہیں. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وفاداری کی جائے، ہمارا حق ہمیں دیا جائے. اور اس ملک سے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے، جب ہم نے آپ کو ایک دفعہ کسی جگہ مولا علی فرماتے ہیں دنیا میں نے 3 مرتبہ تجھے طلاق دے دیا ہے، ولا رجعت فی، پھر اس میں دوبارہ تمہاری طرف میں رجوع نہیں کروں گا. ہم بھی تمہاری طرف پلٹ کے کبھی نہیں دیکھیں گے. لذا تمام علماء کرام اور ہماری جیبی حکومت اور اسی طرح ریاستی اداروں سے بھی ہمارا یہ درخواست ہے کہ ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ میڈیا پر مذہبی اختلافات یا مذہبی تنافر یا اور ایک لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے، اسی سے اختلاف پھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو کم استعمال کیا جائے. ایک
دوسرے نمبر پہ کل وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ہماری ملاقات تھی، تو اس میں بھی ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ ہم جی بی کے لوگ ہیں، ہمارے حکمران ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ سمجھے. یہ جو علماء یہاں تشریف فرما ہے، سچ بات ہے، یہ آپ کے معاشرے کو بڑے بڑے جرائم سے بچا سکتے ہیں. سچ بات ہے. جہنم دکھا دکھا کے چور کو چوری سے، عصمت دری کرنے والے کو اسے، یعنی بڑے بڑے جرائم سے لوگوں کو جنت اور جہنم دکھا دکھا کے، قبر دکھا کے، سچ بات ہے کہ وہ بچاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں جرائم، یا خصوصاً گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں، دنیا حیران ہے، دنیا کے سیاح حیران ہے. یہاں آ کے دیکھتے جی پرس گم ہو گیا، لیکن اگلے روز ہمارے چرواہے نے آ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اگلے روز ہمارے پولیس والے نے. یعنی جی بی کی پولیس بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے. یہ کیوں کر ہے؟ یہاں کے علماء جو جس مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بڑی مہربانیاں ہیں. انہوں نے خود درمیان میں کہیں نہ کہیں لغزش ہوتی ہے، یا زبانی یا کسی حرکت میں. یہ چونکہ ہم معصوم اور فرشتے نہیں ہیں، نہ ہم انبیاء میں سے ہیں، نہ ہم نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے، نہ کسی رسول کو سامنے دیکھا ہے. یؤمنون بالغیب ہے، غیب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. نہ ہم نے حشر دیکھا ہے، نہ بہشت دیکھا ہے، لیکن ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. چنانچہ اس بنا پر ہم ایک دوسرے کا اعتبار اور عقیدہ کو جرحدار نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ سید بزرگوار نے کہا، شیعہ مکتب کی طرف سے مراجع اعظام ہمارے اوپر بیٹھے، میں بے عنوان مفتی کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں. مفتیان حضرات کو وہاں بیٹھے ہیں، وہ مراجع ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہماری جان ہے. میں کہتا ہوں اہل جان. آپ سب جانتے ہیں مکہ مکرمہ حج پہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ہم جمع ہوتے ہیں، تو مراجع نے ہمیں دستور دیا کہ اہل سنت جس مسلک کو پڑھیں، جبکہ اہل سنت کے بعض فرقے وہاں جا کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اہل تشیع نماز پڑھتے ہیں، جماعت پڑھتے ہیں. یہیں پر بھی جہاں کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو ہم ساتھ نماز پڑھتے ہیں. شہر میں ذبیحہ ہوتا ہے، بغیر تفریق کے ہم اس ذبیحے کو یہ نہیں پوچھتے دکاندار سے اس کا ذبح کرنے والا کون تھا. یہ آپ یقین رکھیں، حکمران حضرات بھی، انتظامیہ بھی، علماء سارے بغیر پوچھے، چونکہ ہمیں یہ کہا ہے کہ مسلم بازار سے آپ کو جو ملتا ہے وہ حلال اور پاک ہے. ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے. ہاں ایک ریاضت کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ تو پھر دودھ تک بھی نہیں پیتا، روٹی بھی کم کھاتا، اس کا یہاں بحث نہیں کریں گے. بس خلاصہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دینی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں. امام مہدی کا عقیدہ، مہدویت کا عقیدہ ہم سب کا ہے. آج سے چند سال پہلے مکہ مکرمہ میں جہاں مرکز اسلامی دارالافتاء ہے، افریقہ کسی یونیورسٹی سے ایک پروفیسر جو اہل سنت، یہ نہ معلوم کی مالکی تھا شاید غالباً، اس نے یہ لیٹر لکھا کہ میں ایک اہل سنت پروفیسر ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ مہدویت کا عقیدہ کیا ہے. تو 5 مفتی اور ان کے رئیس نے یہ میقات مجلے سے میں نے خود براہ راست میں خود پڑھ لیا. انہوں نے یہ کہا کہ مہدویت کا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے متواتر احادیث، لفظ متواتر استعمال کیا ہے، علماء سمجھتے ہیں یہ متواتر احادیث سے یہ عقیدہ غیر قابل تردید ہے. لذا ہمارا عقیدہ ہے مہدویت کے اوپر. خوب اس کے جزیات پر ہمارا اختلاف ہے تو اپنی جگہ پہ، لیکن مہدویت پہ تمام مسلمانوں کا اختلاف، اور حتی مسیحیت، اور آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں خصوصاً علماء ہندو بھی، حتی یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ایک مسیحا نجات دینے والا آئے گا. ہم سب کا اعتقاد عقیدہ ہے. علماء سے میری گزارش، کبھی اہل بیت کی شان میں توہین ہوتی ہے تو کہیں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوتا. یہ تو میں بے عنوان شکایت عرض کروں گا، گیلا کروں گا مثلا کہ کیا اہل بیت پیغمبر انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کوثر کے مقام پر، حجر الاسود کے سامنے، مقام ابراہیم، عرفات کے میدان میں، قربان گاہ میں، جگہ جگہ کھڑے ہو کے جہاں رش ہوتا تھا، کیا رسول اللہ نے یہی نہیں فرمایا تھا؟ چنانچہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی ہے،
اس میں حدیث ثقلین کو 51 طریق سے نقل کیا، پھر کہا طریق تو اور بھی زیادہ ہے، وہ طریقہ ہوں تو پھر علماء ہی سمجھتے ہیں، میں چونکہ 51 سال کا ہوا تو میں نے اتنا ہی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک پوری رسالہ اسی پہ لکھ دیا ہے، علماء جانتے ہیں مبنا اور موضوع ہی حدیث ثقلین ہے۔ خب اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن اور اہل بیت سامنے چھوڑ دیا اور ان کی اتباع میں اصحاب ذی وقار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اصحاب ذوی الاحترام ذی وقار کا ایسا کہ ہم نہیں مانتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا بڑا عقیدہ ہے اصحاب پیغمبر کا، یعنی ان کے قدموں کو دور کو ہم تبرک سمجھتے ہیں۔ ہاں کہیں ایک شخص دو شخص پر کہیں اختلاف ہے تو وہ فروعی اختلاف ہے، بس اتنی بات، لیکن اصحاب کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آخری بات میں عرض کر کے تمام کروں، کبھی بھی جیسے بزرگوار نے فرمایا یہ موبائل ہمارے لیے ایک سہولت بھی آ گئی اور ایک عذاب بھی، کہیں کسی بھی فرقے کا ایک لوفر انسان یا بازاری یا کوئی نہ جاننے والا کوئی کمنٹس یا کوئی پیغام یا کوئی تصویر دے دیتا ہے تو اس کو پورے ایک مکتب یا مذہب یا قوم ملت کی ترجمانی نہ سمجھے۔ واقعی ان علماء میں سے کوئی آ کے کہتا ہے تو پھر تو ایک ذمہ داری بنتی ہے یا کسی مرکز کی طرف سے، پھر اس کا ایکشن لینا، پھر انتظامی امور کا ذمہ دار جو بھی ادارہ ہے، حکومت ہے، وہ لے لیں، ہر کوئی آ کے بات نہ کرے۔ آپ سب کا ہمارے وزیر اعلیٰ اور